لیے تھے 8 بجے آ جانا چلنا ٹھیک ہے گاڑی تو سمجھ آ رہی یہ اس بات کی عثمان صاحب سمجھ آ رہی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہے یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بڑا شوق اپنے اندر پیدا کر یہ 2-4 دن میں نہیں لکھی گئی وقت لگا دلیل کے ساتھ پروف کے ساتھ تو بتا کہ جی یہ بات آپ نے کہاں سے لکھی ہے آج آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے لکھی اللہ کے قرآن سے لکھی اللہ کے نبی کے حدیث سے لکھی تو کوئی انکار نہیں کر سکتا جی اس کے آگے آپ چلے جائیں جناب اللہ صلی اللہ 95 کے اوپر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء اور تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء کو بھی گھیرے ہوئے ساری مخلوق کو بھی گھیرے ہوئے اور ساری مخلوق بھی آپ کی کیا ہے امت میں شامل ہوتی ہے اب موقع ہے کفار کے لیے موقع ہے سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لو قرآن کو مان لو اللہ کی ذات کو مان لو انبیاء کو مان لو یہ موقع ہے اب اگر وہ موقع انہوں نے خود گوا دیا تو پھر سزا تو رب نے لکھی ہے یہاں پہ نہ چیز ایک واقعہ لے کے آیا جو کہ دسمبر 2013 کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں کہ ناچیز جب امریکہ کے دورے پر تھا تو وہاں پہ نواب ریسٹورنٹ میں ایک جگہ پہ پروگرام تھا اس کے بعد کھانا کھانے لگے تو ایک ڈاکٹر صاحب بول پڑے جی کیا کہتے ہیں یعنی جس ٹیبل پہ میں بیٹھا تھا وہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ صاحب تھے ڈاکٹر صاحب تھے ایک ٹی وی والے مفتی ابو بکر صاحب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سارے ڈاکٹر صاحب بولے جی کہ آئی بلیو آن ماڈرن اسلام میں تو ماڈرن اسلام کو مانتا ہوں ایک صاحب بولے جی کہ میرا ایک دوست ہے بہت اچھا لیکن ہے مرضی اب مفتی صاحب بھی خاموش اور سارے خاموش اور پیر سلطانی شاہ خاموش کیسے رہے کیوں آپ تو کوشش کرتے ہیں نہ غلط بات کریں نہ کسی کی غلط بات سنیں کیوں اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کو جواب تو دینا پڑتا اب انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے میلاد پاک کا موقع ہے پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں بڑے جناب عہدے والے بھی بیٹھے ہیں وہ ایک صاحب کر رہے ہیں جی بات کہ میں آئی بلیو آن ماڈرن اسلام میں ماڈرن اسلام کے اوپر یقین رکھتا ہوں ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا دوست ہے بہت اچھا پر ہے پر ضعیف تیرے اوپر بھی لعنت اور تیرے اوپر بھی لعنت آئی بلیو آن ماڈرن اسلام تو کہاں سے ماڈرن اسلام یہ ہے اسلام تو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آخری آیت ہے قرآن پاک کی جو نازل ہوئی ہے کہ آج کے دن تمہارا جو دین ہے تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام مکمل کر دیا پسند فرما دیا ڈاکٹر صاحب تو یہ کہاں سے آگے ہو کون سا ماڈرن اسلام ماڈرن اسلام نماز پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی کہیں 2U کی محفل ہو رہی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا ٹھمکا شمکا لگانا پڑا تو وہ بھی لگا لیا کہیں بندے 4-5-7-10 بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب وہ کوئی وائن کی بوتل آ گئی تو 2 گھونٹ وہ بھی لگا لیے ماڈرن اسلام کو اسلام مکمل ہر بندہ اس کا پابند ہے عمل نہیں کرتا گناہ گار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے دین اسلام مکمل دوسرے صاحب کہنے لگے جی جو ہے بڑا اچھا تو مرضی
جب کسی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے، منافق ہی نہیں جانتے۔ وہ تو منافق تو ہوا کسی معاملے میں جھوٹ بولا منافق ہو گیا، اللہ کے نبی کی نبوت کے اوپر جھوٹ بول رہا ہو تو کافر ہو گیا، اور کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے، لعنت اللہ علی الکافرین من الملائکۃ والناس اجمعین۔ فرشتوں کی طرف سے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، لوگوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے بھی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ کریم اور مخلوق اس کے اوپر لعنت بھیج رہے، تو کہہ رہا بڑا اچھا، بات تو پھر کرنی پڑتی ہے نا بندے کو، بات تو پھر بات ہی ہوتی ہے۔ وہ واقعہ میں نچیز کتاب کے صفحہ نمبر 587 کے اوپر 587 کے اوپر یہ واقعہ نچیز لے کے آیا، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وما اس کی ضمن میں آیت نچیز کون سی لایا ہے؟ وہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 ہے، 28۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو کہ آدمی کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے آدمیوں کو کیا گھیرنے والی۔ کسی علاقے کے آدمی گھیرے گئے نہیں، اس میں تو انبیاء بھی آ گئے، انبیاء کروڑاں انسانات، ارباں انسانات اس میں آ گئے۔ جب اللہ کے کریم نے فرما دیا کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو آدمی کو گھیرنے والی ہے۔ اور اس کے آگے مثلا ایک آیت کریمہ جب اللہ کریم نے انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، تو اس میں انبیاء بھی جب انہیں عہد کیا، وعدہ کیا، وہ بھی انبیاء بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہو گئے، ان کی امتیں بھی پھر امت میں شامل ہو گئی۔ وہ کیا عہد کیا تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا، اکٹھا کیا نا، اکٹھا ارواح کو اکٹھا، پھر ان سے عہد لیا انبیاء کی ارواح کہ جب میرا نبی تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائے اور تمہاری نبوت بھی چل رہی ہو، تمہارا کلمہ بھی پڑھا جاتا ہو، تمہاری شریعت کے اوپر بھی عمل کیا جا رہا ہو، میرا محبوب، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان تشریف فرما ہو جائے تو پھر اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرا نبی کا کلمہ پڑھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے پوچھا، قالوا اقررنا، کیا تم نے یہ اقرار کیا، کیا تم نے یہ مانا؟ تو سبھی انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا فرمایا، فاشہدوا، بس تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ یہ جو تم نے عہد کیا نا اس کے اوپر میں بھی گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود بھی فرما ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، تمام انبیاء کو بھی گھیرنے والی ہے، ان کی امت کو بھی گھیرنے والی ہے۔ سچا نبی سچائی کے ساتھ بھیجا گیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے، محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزرا، پہلے نبیوں میں بھی گزرے۔ تو یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ، یاسین قرآن عظیم الشان کا دل فرمایا گیا، یاسین، سورہ یاسین، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام دیا یاسین۔ فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین۔ اور سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ یار کنٹرول کریا کر، تو نہیں تو باہر بیٹھیا کر جتنا کو یہ وہ باہر اٹھاؤ کام ہوتا بڑا جنانی کے ابھی سے کنٹرول کر نہیں، کنٹرول کر بار ہے اسی طرح سمجھے گا
برآمدی بھیجا میرا پتر برآمدی بھیجا میرا پتر بسم اللہ تو سورہ یاسین کو فرمایا قرآن پاک کا دل ہے. کیا قرآن پاک کا دل ہے؟ اور سورہ یاسین کا دل کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے تو 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ہے. اور ایک سنت کو زندہ کرے تو کیا 100 شہداء کے برابر. اب 99 کے اوپر بیعت رضوان کے موقع پر صلح حدیبیہ فتح مبین یہ واقعہ نہ چیز لے کے آیا ہے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ اور حج کی سعادت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کفار نے روک لیا. وہ کیا کہنے لگے جی ہم نے تو آپ کو نہیں جانے دینا. روک لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایز اے سفیر بنا کے بھیجا نیگوشیٹ ٹیبل ٹاک مذاکرات کرنے کے لیے. خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. آپ شہید تو نہیں ہوئے تھے, افواہ مشہور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 کے قریب صحابہ کرام سے بیعت لی. رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ یہ جو تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے, یہ جو تم بیعت کر رہے ہو, یہ اللہ فوق ایدیہم, یہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ید ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے نا, کسی بندے نے تو نہیں فرمایا. حالانکہ ہاتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح آپ کہتے ہیں یہ بندہ آ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا یہ بندہ آ رہا ہے, یہ میں ہی آ رہا ہوں. کتنے موقع پہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا, اپنے حبیب کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا فرمایا, اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا. تو شرک کس بات کا ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود ہی سارا کچھ عطا کر رہا ہے, تو شرک بھی کس بات کا ہوگا. تو یہ بیعت رضوان کا واقعہ بھی نہ چیز یہاں پہ لے کے آیا ہے. تو 99 کے اوپر اس موقع پہ 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے. 1400 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں داخل ہو گے. 100 نمبر کے اوپر سے 100 ٹاپک نمبر 100 پہ ہے کہ بے شک آپ کو بھیجا گیا گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا, ڈر سنانے والا اور اللہ کا رسول. اس پر ایمان لانا, تعظیم کرنا, توقیر کرنا, صبح و شام باقی بیان کرنا. ان 9 احکامات کی وضاحت فرمائی گئی اس آیت کریمہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا. کیا لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. یہ 100 نمبر یاد رکھ پہنچے ہم. اب یہ کتاب آپ لیں گے, اس کو پڑھیں, بچوں کو سنائیں. تو یہ الحمدللہ کتاب تو چھپ گئی, آپ لوگوں کو خبر بھی ہوگی کتاب چھپ گئی. تو چاہیے کہ تمام آپ نمازی حضرات اس کو لیں اور اس کو پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں. کیونکہ یہ جس گھر میں ہوگی وہ بدعقیدہ نہیں رہ سکتا, وہ بدعقیدہ نہیں رہ سکتا. کہ قرآن کی آیت سے حدیث سے جب ایک دلیل لکھی ہے تو پھر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار کرے گا تو پھر دار اسلام سے. لیکن افسوس کی بات, مجھے افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ چاہیے کہ نمازیوں کو سبھی کو بڑی خوشی ہوتی, محلے والوں کو بڑی خوشی ہوتی کہ ماشاء اللہ سمدانی صاحب نے کتاب لکھی ہے جی, بڑی محنت سے لکھی ہے. چند نمازیوں نے ایسا کام کیا ہے کہ ذہنوں میں انتشار پیدا کر دیا کہ جی انگوٹھی پا کے نماز نہیں ہوتی, جی گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی.
نوائی کام شروع کر لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے کہ نہیں پہنی؟ پہن کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ گھڑی تو اس وقت تھی نہیں. یا وہ ربڑ کا سٹیپ ڈالتے ہیں, چمڑے کا سٹیپ ڈالتے ہیں, وہ تو اس وقت تھا ہی. گھڑی تو اس وقت تھی نہیں. گویا کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. کیا ایک ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کے لیے استعمال ہو رہی ہے. نماز وقت میں پڑھی جا سکتی ہے, وعدہ پورا کیا جا سکتا ہے, جہاں آپ نے پہنچنا ہے وہاں آپ پہنچ سکتے ہیں, وقت کی قدر ہو سکتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بڑی قیمتی ہیں لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ایک تو وقت, دوسرا صحت. تو وقت گھڑی ہوگا تو وقت کا پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ضرورت ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت لوہا استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ کہ نہیں بتایا؟ یہ چھری جس سے ذبح کرتے ہیں یہ کس چیز کی بنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ لوہے کی بنی ہوئی تھی. جو نیزہ تھا وہ کس چیز کا تھا؟ لوہے کا تھا. وہ تیر کے آگے جو پل لگا ہوتا ہے وہ کس چیز کا تھا؟ لوہے کا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا, 27 جنگوں میں حصہ لیا. زرہ پہنی کہ نہیں پہنی؟ زرہ سمجھتے ہیں آپ؟ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ زرہ جنگی لباس. ہاں جی, جنگی لباس. جنگی لباس کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ لوہے کا. لوہے کا بنا ہوتا ہے. اس میں تو خود بھی ہوتا ہے, کوہلی ہوتی ہے, اس کے پیچھے یہ زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں تاکہ تلوار اثر نہ کر سکے. سینے کے اوپر پورا ایک ڈھکن ہوتا ہے لوہے کا, کمر کے اوپر ہوتا ہے, بازوؤں کے اوپر ہوتا ہے. تو 27 غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصہ لیا. وہ 27 غزوات کے دوران نماز کا وقت ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ زرہ کے ساتھ ہی پڑھی. آپ نے تو پورا زرہ پہن کے نماز پڑھی ہے. تو یہ ایک فتنہ پیدا کرنے کے لیے گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی, گھڑی پہن کے نماز نہیں ہوتی. ایک ضرورت کی چیز ہے. اس طرح کے فتنے پیدا کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ لہٰذا میں تو ان کو کیا کہوں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ الفتنہ تو اشد من القتل. قتل ثواب کا کام ہے, گناہ کا کام ہے. کیوں جی؟ قتل گناہ کرنا. چھوٹا گناہ کا بڑا گناہ. فرمایا قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے فتنہ پیدا کرنا. اور پھر لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کا ذہن فتنہ پیدا کرنا, دکانوں پہ فتنہ پیدا کرنا, جناب چوکوں میں فتنہ پیدا کرنا. تو یہ ثواب کا کام ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ الف سے بے آتی نہیں. وقت کے مفتی اعظم بن کے بیٹھے ہو. لہذا لکھا تو جا ہی رہا ہے سبھی کچھ. کوئی اچھا کرتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے, وہ برا کرتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. روزے معاشر اسی لیے پیدا ہونا ہے, یعنی اسی لیے قائم ہوگا. لیکن ہمارے اندر اتنی سربت نہیں ہے کہ رب کا قابلہ کر سکے. کیا گیا اللہ کے حبیب نے فرمایا الفتنہ اشد من القتل. تو میرے دوست اور بھائیو, مقصد یہ تھا کہنے کا کہ یہ محنت سے ماشاءاللہ کتاب لکھی گئی ہے صراط المقربین. یہ تو چلا جائے گی, دوسرے ممالک میں بھی جائے گی, امریکہ میں بھی جائے گی, یو کے میں بھی جائے گی, اور دوسرے ممالک میں بھی جائے گی. لیکن آپ لوگوں نے اس سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ فری ہم اس کو تقسیم نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ 150 کی بات ہو تو بڑا فری تقسیم کر دیتے ہیں, اور جب فری دی جائے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. پڑھنا بھی یار, پڑھنا. تو میرے دوستوں بھائیوں, علم کی طرف آئیں, عمل کی طرف آئیں. یہ خزانہ ہے پورا. اس کے بعد جو کتاب آ رہی نفس مطمئنہ پہلے چھپی ہے, لیکن یہ مفصل اب چھپے گی, اتنی موٹی وہ بھی ہوگی. اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ کتاب ہے بیعت مرشد کامل, احکامات ذکر الہی, سلاسل اربع و اسباط سلاسل, حلال اختیار کرو حرام سے بچو, طریقت کا حصہ ہے. یہ ٹاپک ہے. نام کتاب کا صراط المقربین ہی ہے. باب اس کا وہ تیسرے باب پہ آئے گی. پھر 5-6 باب 5-6 جلدوں میں چھپنی ہے انشاءاللہ.
دعا فرمائے اللہ زندگی بھی عطا فرمائے، صحت بھی عطا فرمائے، علم و عمل کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین و ما علینا الا البلاغ۔ پڑھنا ہے